زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کے حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے ننکیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے ہوئے، میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی منبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں، وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ وہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں پہلے ہی نہایتی حبشہ کے رہنے والے کالے لوگوں میں سے ایک بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ وابستگی اگر نبی کے غلامی کی ہو جائے، رسول کے دامن سے کوئی وابستہ ہو جائے تو اس کا مقام صرف یہ قالین فرش نہیں بلکہ کعبہ کی چھت بھی اس کے قدموں کے نیچے ہوتی۔ ہمارے حضرت بلال حبشی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا ہے جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا۔ تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اس نے تیری شکایت نہیں کی، اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا، اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا، اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا، اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا۔ کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب رسول مکہ میں آئے تو وہاں قسمت والے ایمان والے نہیں تھے، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے ظاہری خوشی نہیں منائی، لیکن مدینے والوں کی قسمت میں تو ایمان تھا۔ جب رسول نمودار ہو رہے تھے ارے میاں انہوں نے تو دف بجا بجا کر کے اپنے نبی کا استقبال کیا، تم تو صرف ہمارے جھنڈوں پر اعتراض کرتے ہو۔ ابھی تو ہم نہ ڈھول اٹھائے ہیں نہ دف اٹھائے ہیں، مدینے والی بچیاں دف بجا کر کے میرے نبی کا استقبال کر رہی تھی، اور میرے آقا نے اگر یہ بدعت اور شرک ہوتی تو مدینے والوں کو کہتے لے جاؤ اپنے دف اندر، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ بلکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، پتہ یہ چلا میلاد منانے والوں سے میرے آقا بھی راضی ہوتے ہیں۔ آپ کو وہ کہانی بھی یاد ہوگی جب فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مالک تو انسان کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے، یہ تو لڑائیاں کریں گے، ہم تسبیح کرنے والے ہیں، ہم سجدے کرنے والے ہیں، ہم رکوع کرنے والے ہیں۔ آج مالک نے بھی کہا ہوگا فرشتوں ذرا نیچے چھانک کے دیکھو تو صحیح، تم اپنے سجدوں کو لاؤ، اپنے رکوعوں کو لاؤ، اور اپنی زندگی کی ساری کمائی حسین کے مقابل میں لا کے تو دکھاؤ، ایک سجدے کی زکوٰۃ بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ یہ حسین ابن علی کا سجدہ تھا، دست قاتل نے سر حسین تب کاٹا جب حسین ابن علی کا سر سجدے میں جھکا ہوا تھا، اور فوراً کاٹ کے نیزے کی نوک پہ اس لیے چڑھایا کہ لشکر والوں کو بتائیں کہ ہم جیت گئے ہیں۔ فتح کے نقارے بجنے لگے، لیکن لشکر یزید سے کوئی بول کے کہتا ہے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، یہ کٹ گیا ہے تو پھر بھی اونچا ہے۔ یزید مر گیا، اس کی فکر مر گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔